بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا استولى الصلاح على الزمان وأهله، اس فرمان مبارک میں ہدایت ہمیں فرما رہے ہیں حسن ظن اور سوء ظن کے بارے میں کہ کیسے ماحول اور کیسی فضا میں سوء ظن کرنا برا ہے، غلط ہے، اور کیسی فضا میں حسن ظن کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اول روز سے یہ گزارش کرتا آیا ہوں کہ بعد از قرآن مجید نہج البلاغہ بنی نوع انسان کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی ہدایت کا ایک بہترین اور کامل ذریعہ ہے۔ مولا فرما رہے ہیں اذا استولى الصلاح علی الزمان واہلہ۔ استولا اس کا معنی ہوتا ہے کسی کا کسی چیز پر غالب آ جانا۔ استولا علیہ، فلاں فلاں پر غالب آ گیا، یعنی اس نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا، قدرت حاصل کر لی، ولایت حاصل کر لی، یہ وہاں سے ہے۔ خوب، اس کے بعد صلاح، بہتری، نیکی، صلاحیت، اچھائی، دوسرے الفاظ میں آپ ذرا بات کو سمجھنا ہے۔ فرماتے ہیں اذا استولى الصلاح، جب صلاح غالب آ جائے علی الزمان، زمانے پر، واہلہ، اور اہل زمان پر، یعنی جب دنیا اور اہل دنیا پر نیکی کا چلن ہو، صلاح ہی صلاح ہو، بالفاظ دیگر ماحول بہتر ہو، ایسی فضا ہے کہ جہاں برائی نہ ہونے کے برابر ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، نیکی ہی نیکی ہے، خوبی ہی خوبی ہے، ماحول ایسا بن گیا ہے چونکہ زمانہ نہ خراب ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے، در حقیقت زمانے والے ہی خراب ہوتے ہیں یا اچھے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں لطف لینا ہے، امیر کائنات کیا فرماتے ہیں اذا استولى الصلاح علی الزمان واہلہ، جب دنیا اور اہل دنیا پر نیکی کا چلن ہو، یعنی بہتری ہی بہتری ہو، خوبی ہی خوبی ہو، ہر طرف نیکی کا راج ہو، ہر طرف اچھائی ہی اچھائی ہو، جب ماحول ایسا بن چکا ہو، لطف لینا ہے، ثم اساء رجل الظن برجل، پھر کوئی شخص ایک دوسرے شخص کے بارے میں سوء ظن کرے، لطف لینا ہے، اساء رجل، الظن ایک شخص دوسرے رجل مرد کو کہتے ہیں، ویسے مرادی معنی کہ پھر اس ماحول میں جب زمانے پر اہل دنیا پر نیکی ہی نیکی ہو، اچھائی ہی اچھائی ہو، اب وہ ساری دنیا ہو یا ایک خاص ماحول ہو کہ اس ماحول میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، بس نیکی کا ماحول ہے، بہتری ہی بہتری ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے۔ اب اس ماحول میں
اساء رجل الظن برجل، کوئی شخص دوسرے شخص کے بارے میں اگر سوء ظن کرتا ہے، ایسی بابرکت اور پاک فضا میں، ایسے خوبصورت اور نیکی کے ماحول میں رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کے بارے میں سوء ظن کرتا ہے، لطف لینا ہے، کیسے بندے کے بارے میں؟ برجل، دوسرے بندے کے بارے میں، کہ لم تظہر منہ خزیہ، کہ جس بندے سے کوئی خزیہ ظاہر نہیں ہوئی۔ خزیہ کا عربی اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے یعنی کوئی ایسی شے جو اس کے لیے باعث رسوائی ہو، باعث ندامت ہو، کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوء ظن کرتا ہے کہ جس بندے سے کوئی رسوائی کا کام، کوئی باعث ندامت چیز اس سے ظاہر نہیں ہوئی، لیکن یہ اس کے بارے میں سوء ظن کرتا ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں فقد ظلم، اس نے اس پر ظلم کیا، یعنی سوء ظن کرنے والے نے، اس بدگمانی کرنے والے نے جو اس بارے میں بدگمانی کی ہے، حالانکہ اس نے اس سے کوئی خزیہ یعنی کوئی باعث رسوائی چیز دیکھی بھی نہیں ہے۔ فقد ظلم، اس نے اس پر ظلم کیا ہے۔ ایسے ماحول میں سوء ظن کرنا، بدگمانی کرنا، امیر المومنین فرماتے ہیں فقد ظلم، اس نے اس پر ظلم کیا۔ ایک یہ ماحول ہے، لیکن آگے فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ، لیکن اگر دنیا اور اہل دنیا پر فساد غالب آ جائے، شر کا غلبہ ہو، سارا ماحول ہی فساد سے، شر سے پر ہے، ایسی فضا میں ہے کہ جہاں پر اچھائی ڈھونڈنے سے نظر نہیں آ رہی، اب ایسے ماحول میں، ایسی جگہ پر، ایسے شہر میں، ایسے دفتر میں، ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں ہر طرف فساد ہی فساد ہے، شر ہی شر ہے، برائی ہی برائی ہے، غلطی ہی غلطی ہے۔ اب ایسے ماحول میں اگر بندہ رہتا ہے فَأَحْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ، ایسے ماحول میں رہتے ہوئے جب کوئی شخص دوسرے شخص سے حسن ظن رکھے، ایسا ماحول جہاں فساد غالب ہے، جہاں شر غالب ہے، ہر طرف غلط ہی غلط ہے، اور ایسے ماحول میں یہ بندہ اگر کسی دوسرے بندے سے حسن ظن رکھتا ہے، نیک گمان رکھتا ہے، امیر کائنات فرماتے ہیں فقد غرر، اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا۔ اب دیکھو نا جی، ماحول نیکی سے پر تھا، وہاں پر یہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ ظالم ہے۔ اور اگر فضا ایسی ہے کہ جہاں فساد ہی فساد ہے اور یہ کسی کے بارے میں حسن ظن، نیک گمانی رکھتا ہے، تو فرماتے ہیں فقد غرر، گویا اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہے۔ وقیل لہ علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، ایک شخص نے کہا کیف تجدک یا امیر المومنین، امیر المومنین جناب کا حال کیسا ہے؟ یعنی اس نے امام علیہ السلام سے حال پوچھا،
کیف تجدک یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین جناب کا حال کیسا ہے؟ ایک شخص نے پوچھا۔ آغاز سمجھنا ہے، سننا نہیں ہے۔ فقال علیہ السلام، اس نے سوال کیا جناب کا حال کیسا ہے؟ امیر المومنین نے ایک ہدایت کا دروازہ کھول دیا، دریا بہا دیا۔ کیا فرمایا؟ لطف لینا ہے۔ کیف یکون حال من یفنا ببقائہ، اس کا حال کیا ہوگا جسے زندگی موت کی طرف لے جا رہی ہے؟ کیف حالو، اس کا حال، کیف یکون حالو، اس کا حال کیا ہوگا؟ من یفنا، جو فنا ہو رہا ہے، جو موت کی طرف جا رہا ہے، بے بقا ہی، اپنی بقا سے۔ کیا مطلب؟ ہماری زندگی کا جو دن گزرتا جاتا ہے موت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ظاہراً خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بچہ بڑا نوجوان ہو گیا، اب بچہ جوان ہو گیا، اب عین شباب ہے، فلان ہے۔ یہ حیات، یہ زندگی جس پر ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، در حقیقت یہ ہمیں موت کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ظاہر ہے ہر گزرتا دن ہمیں موت کے قریب سے قریب کر رہا ہے۔ امیر المومنین نے باب ہدایت کھول دیا، جو سننے والے تھے یا کوئی ایک تھا یا کئی تھے سمجھانے کے لیے، اس کا حال کیا ہوگا جس کی زندگی اس کو موت کی طرف لے جا رہی ہے۔ وَيَسْقَمُ بِصِحَّتِهِ، اور جس کی صحت بیماری کا پیش خیم ہے۔ خوش ہے، مجھے صحت ہے، بھئی صحت ہے تو یہ صحت پیش خیم ہے بیماری کا۔ کون ایسا ہے جو کہے کہ میں کبھی بیمار ہوا ہی نہیں ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ وَيُعْطَى مِن مَأْمَنِهِ، مأمن کہتے ہیں سلامتی کی جگہ، امن کا مقام، محفوظ پناہگاہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيُعْطَى مِن مَأْمَنِهِ، اس کا حال کیا ہوگا جسے اپنی پناہگاہ سے گرفت میں لے لیا جائے گا۔ ہمارا گھر ہمارے لیے امن کی جگہ ہوتی ہے، سکون کی جگہ ہوتی ہے، اور وہیں پر عزرائیل آتا ہے، ملک الموت آتا ہے اور ہمیں وہاں سے گرفت میں لے لیا جاتا ہے۔ بس امیر المومنین باب ہدایت جو کھول رہے ہیں وہ کیا؟ اس زندگی پہ خوش نہ ہو، موت آنی ہے۔ صحت پہ خوش نہ رہے، بیماری آنی ہے۔ اس ظاہری پناہگاہ کے جہاں جسے تو اپنے لیے بڑا محفوظ تصور کر رہا ہے، فرماتے ہیں اس پر خوش نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت آنی ہی آنی ہے۔ آیت مجیدہ بڑی واضح بیان فرما رہی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ در حقیقت امیر المومنین متوجہ فرما رہے ہیں زندگی پر خوش نہ ہو، یہ تمہیں موت کی طرف لے جا رہی ہے۔ صحت پر خوش نہ ہو، یہ بیماری کا پیش خیم ہے، اور اپنی اس پناہگاہ اور امن و سکون کی جگہ پر خوش رہے۔ یوتا، تمہیں جہاں بھی موت آ جائے گی، یہاں سے بھی تمہیں اٹھا لیا جائے گا، گرفت میں لے لے گا۔ اس لیے کہ ملک الموت کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ یہ کتنی محفوظ جگہ پر رہ رہا ہے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، کم من مستدرج بالاحسان الیہ ومغرور بالستر علیہ۔ لطف لینا ہے۔
امیر المومنین اس فرمان ذیشان میں در حقیقت متوجہ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ بعض چیزوں کی وجہ سے دھوکے میں ہیں، اور امیر کائنات متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ تیرے لیے دھوکہ ہیں، ان کے دھوکے میں نہ آ بلکہ متوجہ رہے، اپنے آپ کو دھوکے سے بچا۔ چار حالتیں بیان فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ان 4 صورتوں میں دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ وہ جسے اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ بہتر نہیں ہوتا۔ لطف لینا ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ اب میں ذرا وضاحت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کم من مستدرج بالاحسان الیہ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے۔ دھوکے میں نہ رہو کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت مال کی اولاد کر دی، اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دے دی، اللہ نے مجھے حکومت دے دی، اللہ کا مجھ پر احسان ہے۔ مولا فرماتے ہیں بسا اوقات پے در پے اس پر نعمتیں آتی ہیں، نعمتیں آتی ہیں، نعمتیں آتی ہیں، اور اگر وہ ان نعمتوں کا استعمال اللہ کے فرامین کے مطابق نہیں کرتا تو یہ مسلسل نعمتیں اسے عذاب کا مستحق بنا رہی ہیں۔ امیر المومنین ہمیں خواب غفلت سے جگا رہے ہیں۔ بہت سارا مال آ گیا، بہت ساری اولاد ہو گئی، دنیاوی جاہو جلال آ گیا، یہ سب نعمتیں، فرماتے ہیں بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی تمہیں نعمتیں دے دے کر آزما رہا ہے، اور جب تو اس کی نعمتوں کو اس کے احکام کی روشنی میں استعمال نہیں کرے گا، یہی تجھے رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنا دے گی۔ بہت سارا مال دے دیا، مال کا استعمال حکم خدا کے مطابق نہ کیا، اولاد دے دی، اولاد کی تربیت حکم خدا کے مطابق نہ کی، دنیاوی جاہو جلال تمہیں مل گیا، کوئی ریاست مل گئی، کوئی حکومت مل گئی کسی بھی سطح کی، اگر تو نے وہ احکام الہی کے مطابق نہ کی، یہی نعمتیں تیرے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ یہ پہلی حالت امیر کائنات ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ نعمتوں کا زیادہ آنا بسا اوقات تمہیں عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ لہذا غفلت سے کیا جاگنا ہے؟ جب اللہ کی نعمتیں احسان الہ، یعنی جب نعمتیں اللہ کی تیری طرف آئیں، اب غفلت نہیں کرنا، ان نعمتوں کا استعمال اس نعمت دینے والے کے احکام کے مطابق کرے گا تو وہ بچ جائے گا، اس کے مطابق نہ دیا نہ کیا تو یہی نعمتیں تمہیں عذاب کا مستحق بنا دیں۔ وَمَغْرُورٍ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ ایک گناہ کیا، کسی کو پتہ نہ چلا، پھر دوسرا گناہ کیا، کسی کو پتہ نہ چلا، پھر تیسرا گناہ کیا، پتہ نہ چلا، پھر کوئی ذات تو ایسی ہے کہ یہ مسلسل غلطیاں کر رہا ہے اور وہ ذات اس پر پردہ پوشی کر رہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔
تو فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی تیری عیوب پر پردہ ڈال رہا ہے، تیری عیوب کو ظاہر نہیں ہونے دے رہا، دھوکے میں نہ رہنا۔ اگرچہ امیر المومنین یوں فرمایا مغرور، یعنی بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، کھائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ، کہ اللہ نے ان کی پردہ پوشی کی ہوئی ہے۔ تو پس اگر اللہ تیری عیوب کو لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دے رہا تو مولا ہدایت فرما رہے ہیں اس سے دھوکے میں نہ آنا، بلکہ تو جب اپنے عیوب اور گناہوں کو جانتا ہے تو توبہ کے ذریعے بچنے کی کوشش کر، دھوکے میں نہ رہے کہ میں نے یہ گناہ کیا کسی کو پتہ نہیں، میں نے یہ گناہ کیا۔ بھئی جو ان پر پردہ ڈال سکتا ہے وہ پھر ان کو ظاہر کرنے کی قوت اور طاقت بھی رکھتا ہے۔ اللہ کی طرف سے تیرے عیوب پر اگر پردہ ہے تو فرماتے ہیں اس پردہ پوشی کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں۔ امیر کائنات ہدایت کا باب کھول رہے ہیں، اس دھوکے میں نہ رہو۔ نمبر 4، وَمَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑ گئے۔ مفتون، کم من مفتون، یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں، ادھر بیٹھے 4 بندوں نے تعریف کر دی، ادھر بیٹھے 4 بندوں نے تعریف کر دی، بے حسن القول فیہ، یعنی اچھے الفاظ سے یاد کیا، اب بجائے اس کے کہ لوگوں کا اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرنا، لوگوں کا اس کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کرنا، یہ اس کو اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھے اور اس پر شکر ادا کرے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ جاتے ہیں، پھر وہ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں عجب آ جاتا ہے، پھر وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، کتنے لوگ فریب میں ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم جیسا نیک تو شاید کوئی دنیا میں ہے نہیں، ہم جیسا تو اب کوئی ہے نہیں۔ نہ، لوگوں کا تیرے بارے میں اچھے الفاظ کا استعمال کرنا تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، لیکن بہت سارے لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام ہدایت فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا تیرے بارے میں اچھا بولنا، اچھے الفاظ کا استعمال کرنا تمہیں فتنے میں ڈالے، چونکہ بہت سارے ہیں لوگ جو اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں، فریب، دھوکے مار جاتے ہیں۔ اور چوتھے میں فرمایا وَمَبْتَلَ اللَّهُ أَحَدًا بِمِثْلِ الْإِمْلَاءِ لَهُ، اور مہلت دینے سے زیادہ اللہ کی جانب سے کوئی بڑی آزمائش نہیں۔ املا ہوتا ہے مہلت دینا، کسی چیز کو مؤخر کر دینا، وقت دے دینا۔ ما ابتلی اللہ احدا، اللہ نے کسی شخص کو آزمائش نہیں کی، بمثل الاملاء له، اس کو مہلت دینے سے زیادہ، یعنی ہمارا مسلسل غلط کرنا، ہمارا مسلسل گناہ کرنا اور اللہ کی طرف سے اس پر کوئی مواخذہ فوری نہ ہونا، یہ جو ہمیں مہلت مل رہی ہے، فرماتے ہیں اس مہلت سے اور کوئی بڑی آزمائش نہیں۔ تو یہ نہ سمجھ کہ میں بچ گیا ہوں، بلکہ اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، اور یہ مہلت آزمائش ہے، اور اس مہلت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان غلطیوں سے بچنا ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے۔ مہلت سے آزمائش ہے
یہ نہ سمجھ میں نے فلاں کا مال کھایا مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے فلاں کا مال لوٹ لیا مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے فلاں سے یہ زیادتی کر دی مجھے میرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ نہ، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، جو مہلت دے سکتا ہے وہ پھر پکڑ بھی کر سکتا ہے، اور جب پکڑے گا پھر تمہیں کہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے جو مہلت تمہیں مل رہی ہے یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، اور جب آزمائش اور امتحان ہے اب اس میں پاس ہونا ہے، دھوکے میں نہیں رہنا۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرما رہے ہیں، حلق فیّا رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ محب غال، ایک وہ چاہنے والا جو حد سے بڑھ جائے، ومبغض قال، اور ایک وہ دشمنی رکھنے والا جو عداوت رکھے۔ امیر کائنات واضح الفاظ میں بیان فرما گئے کہ میرے بارے میں میری نسبت کچھ لوگ غالی ہیں اور کچھ لوگ قالی ہیں، لہذا ایک بہت بڑا شبہ مومنین کے سامنے ڈالا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے کہ جناب علی کی تعریف میں غلو ہو نہیں سکتا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ غالی ہے، تو کہتے غلو ہو نہیں سکتا۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھ جانا۔ اب یہ مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، علی کی کوئی حد ہے کہ ہم اس سے بڑھیں؟ بھائی حد ہے، اللہ خالق کائنات، اللہ کے بعد اللہ کا رسول، اللہ کے رسول کے بعد نظام امامت اور پہلا امام علی۔ وہ صفات جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے بیان فرمائی ہیں، اب اگر کوئی بندہ ولایت کے نام پر وہ صفات امیر المومنین یا کسی اور امام معصوم علیہ السلام کو دے گا، اسی کو غلو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خالق میں ہوں، وہ کہتے ہیں رازق میں ہوں، وہ فرماتا ہے محیی میں ہوں، وہ فرماتا ہے ممیت میں ہوں، وہ کہتے ہیں یہ زمین آسمان چاند ستارے شمس قمر میں نے بنائے، اور کوئی کہتا ہے جہاں ہمارے سامنے کہے کہ نہیں یہ سب تو فلاں نے خلق کیے ہیں، اسی کو غلو کہتے ہیں۔ اور امیر المومنین اس غالی کو ہالک کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو گیا غالی۔ حلق فیّا رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ، رجلان یعنی دو قسم کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کا سبب دو چیزیں ہیں، ایک ہے غالب، محب، دعوی محبت کرتا ہے، میرا چاہنے والا ہے، لیکن غالی ہے، حد سے بڑھاتا ہے، نہ وہ پیغمبر کی پرواہ کرتا ہے نہ وہ اللہ کی پرواہ کرتا ہے، سب کچھ ختم، اور صرف یہ ایسا غالی ہے، اور یہ بندہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں یہ بندہ تباہ ہے، یہ بندہ ہلاک ہے۔ اور دوسرا مبغض، بغض رکھنے والا، قال، جو عداوت رکھتا ہے۔ خیر یہ تو ہمارے سامنے موجود ہیں، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بغض علی کی وجہ سے کبھی کہتے ہیں کہ انہوں نے شراب پی کر نماز پڑھی، کبھی کہتے ہیں ان سے فلاں خطا ہو گئی، کبھی کہتے ہیں فلاں۔ ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن غالیوں کی تعداد بھی ان سے کم، اگرچہ یہ اپنے آپ کو ولایتی کہتے ہیں لیکن ہیں غالی۔ امیر کائنات کی نظر میں یہ دونوں ہلاک لوگ ہیں۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں،
اضاعت الفرصت غصۃ، اضاع کہتے ہیں ضائع کر دینا، غصہ اس کا لغوی معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، اگر وہ حلق میں اٹک جاتی ہے اس کو بھی غصہ کہا جاتا ہے، لیکن اس غصہ کا معنی دکھ بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اضاعت الفرصت، موقع کو ہاتھ سے جانے دینا رنج و اندوہ کا باعث بنتا ہے۔ کیا مطلب؟ اضاعت الفرصہ، آپ کے پاس فرصت تھی، آپ کے پاس موقع تھا، آپ پڑھ سکتے تھے، اس وقت نہیں پڑھے۔ آپ کسی کی مدد کر سکتے تھے، آپ نے وہ مدد نہیں کی۔ آپ جوانی میں حج پر جا سکتے تھے، آپ نہیں گئے۔ آپ ماں باپ کی خدمت کر سکتے تھے، نہیں کی۔ آپ اولاد کی تربیت کر سکتے تھے، نہیں کی۔ یعنی جب جس کام کے کرنے کا موقع تھا، فرصت تھی، اس فرصت کو ضائع کر دینا۔ جب جو کام کر سکتے تھے اس وقت وہ نہ کیا، موقع ہاتھ سے چلا گیا، وقت نکل گیا، فرصت ضائع ہو گئی، فرماتے ہیں غصۃن، رنج و اندوہ کا باعث ہے۔ پھر ساری زندگی آپ اس پر غم کرتے رہیں گے، کاش اس وقت پڑھ لیا ہوتا، کاش اس وقت میں نے والدین کی خدمت کر لی ہوتی، کاش میں نے اس وقت فلاں کچھ زیادتی نہ کی ہوتی۔ پھر سوائے کاش کے آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین پر کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔